فرمایا خدا کا قافلہ جو مشتمل تھا 3 جہانوں پر، خدا کا قافلہ جو مشتمل تھا 3 جہانوں پر، معزز جس کو ہونا تھا زمینوں آسمانوں پر، چلا جاتا تھا اس تپتے ہوئے صحرا کے سینے پر، جہاں دیتا ہے انسان موت کو ترجیح جینے پر، اس ویرانے کے سینے پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بنیاد بہار رکھی، بچھا دیا اپنی عفت مآب بیوی اور قسمت مآب لخت جگر کو، اور پھر دونوں سے رخ پھیر کر اپنے داتا کو حضور التجا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ اے ہمارے رب، محض تیری رضا کے ذوق میں، تیری خوشنودی کے حصول کے ذوق میں اپنی متاع قلب و جگر اس ویرانے میں چھوڑ رہا ہوں، میں انہیں اکیلا چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن تو انہیں اکیلا نہ رہنے دے، ان کی محبت اپنے بندوں کے دلوں میں بھر دے، اپنے بندوں کو ادھر متوجہ کر دے، میں جا رہا ہوں تیرے بندے آنا شروع ہو جائیں، اور اے میرے معبود میں کچھ نہیں لایا، صرف متاع قلب و جگر لایا ہوں، وارزقہم من الثمرات، روٹی کپڑا اور مکان بھی انہیں تو عطا کر۔ لیڈر بات مانگنے کے لیے قوم کو روٹی کپڑا اور مکان کا جھانسا دیتا ہے، اور خلیل تنہائی میں خلوت میں اپنی ذریت کے لیے اللہ سے روٹی کپڑا اور مکان مانگتا ہے، وارزقہم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ الہ العالمین تو انہیں رزق عطا فرما، اور رزق بھی دال روٹی نہیں مانگا، رزق بھی ثمرات مانگے، فروٹ مانگے، اے اللہ تازہ انگور کھلائی نے، تازہ سیب کھلائی نے۔ روح کائنات خلیل کی اس ڈیمانڈ پہ حیران تھی، کیا مانگتا ہے اور کہاں مانگتا ہے؟ کھڑا ہے اس دھرتی کے سینے پر کہ جہاں پانی کی بوند بھی نہیں ملتی، اور مانگتا ہے فروٹ،
فروٹ تو باغات کا نتیجہ ہوتے ہیں، حدیقہ ہوگا تو ثمرات ہوں گے، جہاں حدیقہ ہی نہیں اضافات شرط پاٹل میں شروع، جہاں باغ ہی نہیں، جہاں نرسری ہی نہیں، وہاں فروٹ کہاں سے، کیا مانگتا ہے اور کہاں مانگتا ہے؟ خلیل کے عشق نے کہا کیوں کہتے کیا مانگتا ہے اور کہاں مانگتا ہے؟ تم یہ دیکھو میں کیا مانگتا ہوں اور کس سے مانگتا ہوں۔ اس سے مانگتا ہوں جو دے سکتا ہے، اور کراچی کے روشن ضمیروں آج مکہ میں جا کر خلیل کی دعا کا شباب دیکھیے۔ دنیا میں جہاں کوئی پھل پیدا ہوتا ہے مکہ میں ضرور ملتا ہے، گلا سڑا بھی نہیں، تازہ، بد ذائقہ بھی نہیں، خوش ذائقہ۔ یہاں کے پھل یہاں اتنے لذیذ نہیں ہوتے جتنے مکہ میں لذیذ بن جاتے ہیں، اس لیے کہ جب پھلوں کی پیٹیاں مکہ کے بلدیاتی حدود میں داخل ہوتی ہیں تو ان میں خلیل کی دعا کی تاثیر شامل ہوتی جاتی ہے۔ ویرانے میں بچھایا اپنی اہلیہ کو اور اپنے نقطے جگر کو، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب تو ہمارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، انک ربنا، انک اے ہمارے رب تو ہی تعلم ما نخفی وما نعلن، جانتا ہے جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں جو کچھ ہم چھپاتے ہیں۔ خلیل کا عقیدہ سن لیا، اپنے دلوں کے بھید جاننے والا کون؟ انسان کی فطرت ہے کہ وہ رب کا بن جائے، اگر وہ رب سے تعلق توڑ لے تو پھر سب کے در اللہ سے مانگے، اسی سے آرزوئیں وابستہ کرے، اسی کو ہر جگہ موجود سمجھے، اسی کے آگے دامن پھیلائے، اسی کو مختار کل مانے، اسی کو کارساز مطلق حاجت روا مشکل کشا سمجھے تو ساری کائنات سے مستغنی ہو جاتا ہے۔ دوستو آپ ابھی بیان سن رہے تھے، آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک بھی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔